السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قول کے مطابق ہود علیہ السلام کا نام عابر ہے، جو شالح کے بیٹے تھے، اور وہ ارفخشد کے بیٹے تھے، جو سام بن نوح کے بیٹے تھے۔ آپ کا نسب اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ آپ قبیلہ عاد اور قوم ارم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش عمان اور حجر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا، جو شخر کے نام سے معروف تھا، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر لمبے لمبے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: کیا تم نے جانا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے؟ اتنے دراز قد کے تمام ملک میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس قبیلے جیسے قوی ہیکل لوگ اور کسی علاقے میں نہیں تھے۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے، جنہیں عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، بت پرستی اختیار کی۔ ان کے 3 بت تھے، جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت ڈیل ڈول دیا تھا۔ وہ بہت طاقتور قوم تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم بہت مضبوط اور ٹھوس تھے، قد بہت لمبے۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا، اس قوم کا قد بھی اتنا ہی تھا۔ یہ نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی۔ حیرت کی بات ہے، جوان تندرست رہتے۔ ان کے پاس صرف موت آتی تھی، صرف اور صرف موت۔ قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے بہت مضبوط اور پختہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے، پھر ان پر فخر کرتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے جانا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے؟ اتنے دراز قد کے تمام زمین میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی کرہ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ زمین میں سرکش ہو رہے تھے اور اس میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کاریگری اور فن کی ایک مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہروں کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئیں۔ یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے، اس کے ساتھ پہاڑوں میں محل بھی بناتے تھے۔ حالانکہ زمین پر رہائش کے لیے خیمے موجود تھے، گویا بیکار دولت اور وقت برباد کرتے، پھر اس پر فخر کرتے۔ شہروں میں جو راستے اور سڑکیں تھیں بہت چوڑی تھیں۔ ان جیسے طویل القامت لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ لوگ عربی تھے اور عربی میں بات کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام بھی عربی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عرب عاربہ خالص عرب کہلاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے قبائل شامل ہیں، مثلاً عاد، سمود، جرہم، تسم، جدیس، املاک، جاسم، بنو یقطن وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب مستربہ کہلاتی ہے۔ فصیح و بلیغ عربی زبان میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کلام فرمایا۔ آپ نے عربی زبان قبیلہ جرہم کے ان افراد سے سیکھی تھی جو آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی انداز سے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل نشانی لگاتے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تعمیر کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین پر ہو اور گھر پہاڑوں پر بناتے ہو تو اس کی کیا وجہ ہے، اور اتنے مضبوط محل تیار کر رہے ہو گویا اس میں ہمیشہ ہی رہو گے۔ وہ لوگ دراصل ٹیلوں، گھاٹیوں، دروں پر محل تعمیر کرتے تھے، اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا بلکہ صرف کھیل کود کے لیے ایسا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو جھنجھوڑا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں اور جس کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس کے احکام کی تعمیل کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی ترغیب دلائی، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں سزا کی وعید بیان فرمائی، تو قوم کے کافر سرداروں نے کہا: بلا شبہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو۔
ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے، یعنی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں رہے گا، تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا تم ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ یعنی انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ہر بلند مقام پر بڑی بڑی عظیم عمارتیں، محلات وغیرہ تعمیر کرتے ہو، جن سے محض دل خوش کرنا مقصود ہوتا ہے اور تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ وہ لوگ خیموں میں رہتے تھے، جیسے کہ ارشاد ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ آدھے ارم سے آدھے اولا ہی مراد ہے، وہی لوگ ستونوں پر کھڑے ہوئے خیموں میں رہائش رکھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت حق کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم نوح کی طرح انہیں جھٹلاتی رہی۔ ایک اور جگہ پر قوم نے ہود علیہ السلام سے یہ بھی کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تم اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ یعنی آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کریں اور ان کا راستہ چھوڑ دیں؟ اگر آپ اپنے دعووں میں سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں جس سے آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی پیروی نہیں کریں گے اور آپ کو سچا نہیں مانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ تھے کہ سمجھنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ بالآخر انہوں نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہ کیا بلکہ اپنے بتوں کے بارے میں اپنے اعتقاد کا زبردست اظہار کیا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے معبود باطلہ سے بیزاری اور برات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ تم جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ انہیں چیلنج کر دیا، ان کے معبودوں سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا، ان کی تحقیر فرمائی اور واضح فرمایا کہ یہ بت کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جتنی طاقت دوسرے پتھروں میں ہے اتنی ہی ان میں ہے۔ اگر تمہارا خیال درست ہے کہ یہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں یا نفع دے سکتے ہیں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے لا تعلق ہوں، ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تم اپنے تمام وسائل اور پوری طاقت سے جو کچھ کر سکتے ہو اس کا پروگرام طے کر کے کر ڈالو، مجھے ایک گھڑی کی بھی مہلت نہ دو، مجھے تمہارا کوئی خوف اور پرواہ نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی، کیونکہ قوم نے آپ کی ہر نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور آپ کو جھٹلا دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ سو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ اللہ نے انہیں ایسے زناٹے کی آندھی سے تہس نہس کیا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اللہ نے ان سے بارش روک لی، اس سے خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل بھیجے، سرخ، سفید اور کالا، اور انہیں کہا کہ ایک بادل کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سفید خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، کالا بادل مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سیاہ بادل بھیجا تو وہ اس کو دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال غلط تھا۔ دراصل ابر کی صورت میں یہ قہر الہی تھا جس کی آنے کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستی کی تمام چیزوں، پھلوں، خیموں کو تہس نہس کرتے ہوئے آیا۔ آندھی اس قدر زبردست تھی کہ پہاڑوں پر تعمیر ان کے محلوں کو اڑا لے گئی۔ ہوا اتنے زور سے ان کے سروں سے ٹکراتی تھی کہ ان کے سر پیچھے کی طرف لٹک جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت اس طرح کی،
اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا، یعنی پوری مدت یہ آندھی مسلسل چلتی رہی۔ ایک قول کے مطابق اس عذاب کی ابتدا جمعہ کے دن ہوئی تھی اور ایک قول کے مطابق بدھ کے دن۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہترین اسوہ دیا ہے۔ گزشتہ کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے امت کو نصیحت فرمائی کہ وہ آندھی وغیرہ کو دیکھ کر مندرجہ ذیل دعا پڑھا کریں۔ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ وہ دے کر بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کے رستے پر چلنے کی ہمت عطا کرے اور ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے، آمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔